جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ یونان کشتی ڈوبنے کا حادثہ، دوستوں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ کشتیاں ڈوب رہی ہیں، یہ تو پچھلے کئی مہینوں سے کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ کبھی یونان جاتے ہوئے 10 کشتیاں ڈوب گئی، کبھی اٹلی جاتے ہوئے 1 کشتی ڈوب گئی، یہ تو معمول کی بات ہے۔ اب یونان کی ڈنکی دوبارہ کیوں لگائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلی بات کہ یونان اس وقت لوگوں کو پیپرز دے رہا ہے جو لوگ یونان میں پہنچ رہے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جو لوگ ترکی سے یونان میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے تھے تو یونان نہر کے پار ہی لوگوں کو پکڑ کر دوبارہ ترکی کی طرف پھینک دیتا تھا۔ تو اب یونان نے غریب لوگوں کے لیے ایک سہولت نکالی ہے کہ جو بندہ بھی کسی طرح سے بھی ہمارے کنٹری میں انٹر ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کچھ عرصہ رہنے کی اجازت دیں گے، وہ یہاں پر کام بھی کر سکتا ہے۔ کہ یونان کی طرف سے یہ آفر سنتے ہی لوگوں نے فوراً سے یونان کا رخ کر لیا۔ اب اس کوشش میں کئی لوگ مارے بھی جا رہے ہیں اور کچھ لوگ راستے میں پکڑے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک لیمٹ بنائی ہوئی تھی، چاہے انہوں نے 50,000 کی یا 1,00,000 لوگوں کی لیمٹ بنائی تھی۔ لوگ اب لاکھوں کی تعداد میں یونان کا رخ کر رہے ہیں اور اسی چکر میں لوگ راستے میں مارے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے کچھ دن پہلے ایک کشتی اٹھنے کا حادثہ تو سنا ہوگا کہ یونان جاتے ہوئے 70 سے 80 لوگ مارے گئے۔ اب اس کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے اور یہ کشتی کیسے الٹی، اس بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کشتی کی حالت کیسی تھی اور کتنے لوگ کس کس شہر سے اس کشتی میں سوار تھے۔ اب پاکستان کی حالت تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی حالت کافی زیادہ اس وقت خراب ہے۔ پاکستان میں ہر چیز اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ کوئی غریب بندہ اپنی دیہڑی لگا کر ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب گھی کا پیکٹ اس وقت تقریباً 550 کے قریب ہے، چینی کی قیمت اس وقت 120 ہے، دالوں کی قیمت کبھی کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے۔ اب کوئی غریب بندہ آٹے اور چینی اور گھی سے اوپر تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، تو جو غریب بندہ ہے وہ غیر قانونی طریقے سے بڑے ممالک میں جانے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ یورپ کا رخ کرے، لوگ پیسہ لے دے کر سعودیہ، دبئی ان جیسے ممالک میں بھی جانا اس وقت افورڈ نہیں کر پا رہے۔ یورپ جانے کے لیے تقریباً 30 سے 40 لاکھ روپے اس وقت ایجنٹ مانگ رہے ہیں، لیگل طریقے سے بہت زیادہ مہنگا ہے یورپ جانا۔ اب مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ پاکستانیوں کو وہ فوراً ویزا دیتے بھی نہیں ہیں، کوئی بندہ سارے پیپرز اکٹھے کر بھی لے، 20-30 لاکھ روپے ارینج کر بھی لے، پھر بھی بڑی مشکل بات ہے کہ اس کو یورپ والے ویزا دیں۔ اب اس کشتی میں تقریباً 80 لوگ سوار تھے اور ان سارے لوگوں کا تعلق پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان جیسے غریب ممالک سے تھا۔ ان سارے لوگوں کو ترکی کے ایک ساحل پر اکٹھا کیا گیا، وہاں پر یونان جانے والی ایک کافی خراب حالت والی کشتی کو وہاں پر بلایا گیا، رات کے تقریباً 2 یا 2:30 بجے اس کشتی میں سارے لوگوں کو سوار کروایا گیا۔ بہت سے لوگ ایجنٹ کو بتا بھی رہے تھے کہ یار اس کشتی کی حالت کافی زیادہ خراب ہے، یہ کشتی اتنے لوگوں کا وزن نہیں برداشت کر سکی۔ آگے ایجنٹوں کا بھی یہی مشن ہوتا ہے کہ ان سارے لوگوں کو ایسی کشتی میں سوار کروایا جائے اور نئی گیم جو ہے وہ کسی اور کشتی میں سوار کروائی جائے، کیونکہ ایجنٹوں کے پاس کافی زیادہ کم تعداد میں کشتیاں ہوتی ہیں اور ان لوگوں نے کم کشتیوں سے زیادہ لوگوں کو آگے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے دوسرے ایجنٹوں کو۔ تو ایجنٹ نے ان سارے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ان سارے لوگوں کو گنجائش سے زیادہ اس کمزور کشتی پر سوار کروا دیا۔ اب جب یہ سارے لوگ یونان اور ترکی کے درمیان ایک سینٹرل پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے، اوپر سے سمندر کی تیز ہوائیں چلنے لگی اور سمندر نے تیز طوفان سمندر میں آ گیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی اور یہ سارے لوگ ڈر کی وجہ سے کشتی کی ایک طرف چلے گئے۔ اب وزن ایک طرف ہونے کی وجہ سے کشتی انسٹیبل ہوگی اور کشتی الٹ گئی اور کشتی الٹنے کی وجہ سے بہت سے لوگ سمندر میں گر گئے اور کچھ لوگ سمندر کے اوپر جو کشتی تھی اس کے اوپر تو تیر رہے تھے۔ تو ان میں سے جو لوگ زندہ بچ گئے ان لوگوں کا یہ بیان تھا کہ ہم میں سے ایسے لوگ بھی تھے جن کو ٹھیک سے تیرنا بھی نہیں آتا تھا اور کچھ لوگوں کو تو ایجنٹ نے لائف جیکٹ بھی نہیں دی تھی
और जिन लोगों को तैरना नहीं आता था वो समंदर की तेज लहरों का कब तक मुकाबला करते। अब अच्छा खासा तैरने वाला बंदा भी समंदर की तेज लहरों का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता, तो जिन लोगों को तैरना ही नहीं आता वो समंदर की तेज मौजों का कैसा है मुकाबला करें। आप अपने माइंड में सोचें कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन लोगों के साथ रास्ते में क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। जब ज़मीनी रास्ते से लोग जा रहे होते तो डाकुओं के हत्थे चढ़ने का डर, एजेंट भी कई लोगों को मार देते हैं, जंगली जानवरों का खौफ, आर्मी का खौफ, बॉर्डर के ऊपर पकड़े जाने का खौफ, जब किसी दूसरी कंट्री में एंटर हो जाए वहाँ पर आर्मी के हत्थे चढ़ जाने का खौफ, हर तरह से खौफ होता है ज़मीन पर। तो समंदर में तो सिर्फ 3-4 चीज़ों का खौफ होता है कि कहीं कश्ती ना ख़राब हो जाए, कश्ती डूब ना जाए, समंदर में तूफ़ान ना आ जाए, नेवी वाले ना पकड़ लें, तो इस तरह के खौफ होते हैं। तो जो 3-4 लड़के बच गए थे उन लोगों ने यही बताया कि कश्ती ओवरलोडिंग की वजह से डूबी है और हम में से 30 लोगों को इस साहिल पर बचाकर जिंदा लाया गया। बाकी जो 30-40 लोग हैं उनमें से कुछ लापता हो चुके हैं और कुछ लोग यूनान की मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एडमिन हैं। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि उनमें से कितने लोगों को बचा लिया गया और कितने लोग मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये गैर कानूनी सफ़र होता है बिल्कुल इस तरह का, इंटरनेशनल पानी होता है, कुछ भी हो सकता है। समंदर में इतनी तेज़ लहरें होती हैं कि टाइटैनिक जैसे जहाज डूब गए हैं, तो ये छोटी मोटी कश्तियाँ क्या चीज़ हैं। तो अब रेगुलर वीडियोज़ इंशाल्लाह आती रहेंगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें जो कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से आगे यूरोप एंटर होना चाहते हैं, ताकि उनको इन रास्ते की मुश्किलात का इल्म हो सके। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ तो क्या कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और अनोखी वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, तब तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.